بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے بیت اللہ کی تعمیر، اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے فرشتوں کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی۔ یہ زمین پر پہلا بابرکت گھر اور دنیا والوں کے لیے امن اور سکون کی جگہ ہے۔ آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ طوفان نوح کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے اپنے گھر کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمائی۔ جبرائیل امین جنت سے قیمتی پتھر لے کر آئے، جس کو بیت اللہ کے کونے پر لگایا، اور دوسرا جنت کا وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ یہ پتھر معجزانہ طور پر جتنی بلندی چاہیے ہوتی تھی اتنا اونچا ہوتا جاتا تھا۔ اس جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جب طویل زمانہ گزر گیا، یعنی ابراہیم اور اسماعیل کی تعمیر کے بعد طویل زمانہ گزر گیا، کعبہ کی دیواریں کمزور پڑ گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کچھ عرصہ پہلے مکہ والوں نے حتیم کا حصہ چھوڑ کر بیت اللہ کا پچھلا دروازہ بند کر کے عمارت کو چوکور یعنی مربع انداز میں بنایا۔ جس دن بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی اس دن اللہ تعالیٰ نے اس کا طواف حج اور عمرہ والوں کے لیے فرض کر دیا تھا، اور اس گھر کو سارے مسلمانوں کی عبادت کا مرکز اور قبلہ قرار دیا تھا۔ ایک سنت کے بارے میں، احرام کے لیے غسل کرنا۔ حج یا عمرہ کا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے۔ غسل نے کیا، پاک صاف تھا، وضو کر کے احرام باندھ لیا، تب بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کا ارادہ کیا تو غسل کیا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ کا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا یہ سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ ایک فضیلت اور عمل، حج اور عمرہ ایک ساتھ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کو ایک ساتھ کیا کرو، اس کے کہ دونوں غریبی اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا کرو، اس لیے کہ دونوں غریبی اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ آپ نے تابعوا فی الحج والعمرہ، کبھی عمرہ کیا کرو کبھی حج کیا کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ غربت ختم کر دیتے ہیں اور گناہ بھی مٹا دیتے ہیں۔ اللہ توفیق دے، سال میں 2 دفعہ اللہ توفیق دے، 2 دفعہ عمرہ کرنا چاہیے، 1 دفعہ اللہ توفیق دے، 1 دفعہ عمرہ کرنا چاہیے۔ اس طرح حج کی بھی ترتیب ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر مال بیچتا ہے، قیامت کے دن اللہ اسے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ جو بندہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر مال بیچتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہاں سے ایک بات سنیں، کبھی کبھی ہمارے یہاں بات کی جاتی ہے کہ بار بار عمرہ کرنے سے غریبوں کو پیسے دے دیے جائیں، بار بار۔ یہ پہلی بات اصولی بات یاد رکھیں، ہر چیز کا اپنا مقام ہے، ہر چیز کا اپنا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ بار بار وضو کرنے کی وجہ بالٹی بھر کر جن کے گھر پانی ان کے گھر دے، کوئی عقل مانتی ہے؟ جی بات بولے نہیں، بات عقل مانتی ہے کہ ہم دن میں 5 بار وضو کرنے کی وجہ کیا کریں، بالٹی بھر کر کسی ایسے بندے کے گھر پانی دے دیں؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ وضو اپنی جگہ فرض ہے، اور کسی کے گھر پانی دینا یہ اپنی جگہ کیا ہے؟ فرض ہے، اپنی جگہ عبادت کا کام، اچھائی کا کام ہے۔ اسی طرح اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے، وہ زکات دے گا، غریبوں کی مدد کرے گا۔ اب اندازہ کریں، جو بندہ عمرہ کرتا ہے، آپ کو کیا خیال ہے اس کا دل اتنا سخت ہے وہ غریبوں کو نہیں دیتا ہوگا؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ جس بندے کو اللہ حج عمرے کی توفیق ہے، آپ کو کیا خیال ہے وہ غریبوں کو نہیں دیتا ہوگا؟ جو لوگ حج عمرہ کرنے سے منع کرتے ہیں ان کو پتہ کیا حال ہے؟ وہ شادیوں میں کنجر نچا لیں گے، اس وقت غریبوں کا خیال نہیں آئے گا، اس وقت غریبوں کا خیال نہیں آئے گا۔ بچے یا بچے کی سالگرہ کریں گے، وہ فارم ہاؤس بک کرا لیں گے، توفیق دی والا پیسے زیادہ ہونے کا کر بڑی بڑی کنجروں کی پارٹی کرا لیں گے، تو نئے غریب یاد آئے گا، اور نہیں انہیں
مجھے یاد آئے گا، ٹھیک ہے نا، اپنے لیے اللہ نے توفیق دی ہوتی 25 لاکھ کی 30 لاکھ کی گاڑی لے رہے ہیں تو غریب کا خیال نہیں کہ یار حیران گاڑی لے رہے ہیں نا، چھوٹی آٹو لے رہے ہیں 15 لاکھ کی، باقی غریبوں کو دے دیں، اس سے کسی غریب کا خیال نہیں آتا۔ اور میں آپ کو آخری بات جو صحیح بات ہے، قادیانی اور جو روافظ ہیں، یہ باقاعدہ ایک محنت کے ساتھ لوگوں کو دینی جو شعائر ہے نا ان سے کیا کہتے ہیں بدزن کریں۔ اب قربانی کا موقع ہے، وہ جتنے جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، غریبوں کو دے دیں۔ اب ظاہر طور پر اچھی بات لگتی ہے نا، لیکن اصل پتہ ہے کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ رسول کی نہ مانو، آپ جو کجرپانا کرنا چاہتے ہیں وہ کرو۔ اچھا ایک اور بات سنیں، آپ کو پتا ہے جب قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں تو سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ بولے نا کس کو ہوتا ہے؟ غریبوں کو ہوتا ہے۔ کیوں بنا؟ اور جو بندہ 18-19 اسکیئر کا ملازم ہے، جاب کر رہا ہے، وہ تو گھر میں بکری نہیں پالتا، وہ گھر میں بکری پالے گا نہیں، بولے نا بکریاں کون پالے گا؟ غریب پالے گا۔ اچھا اب ایک بندہ خود 18 اسکیل کا آفیسر ہے، پیسے والا ہے، وہ چارہ کاٹے گا، جا کر چارہ کون کاٹے گا؟ غریب کاٹے گا۔ جو رسیاں بٹنی ہوتی ہیں، گلے میں ٹورے ڈلیاں ڈالنے ہوتے ہیں بکریوں کے، کون بناتا ہے؟ غریب بناتا ہے، امیر بناتا ہے۔ منڈی میں جو چائے بیچتا ہے، چائے کی پیالی کون ہوتا ہے؟ غریب ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے؟ بولے نا غریب ہوتا ہے یا امیر ہوتا ہے؟ منڈی میں جو آ کر مزدوری کرے گا وہ غریب ہوگا، امیر ہوگا؟ غریب ہوگا نہیں۔ جو وہاں جا کر بسہ چلائے گا، شازور چلائے گا، ٹرک چلائے گا، وہ غریب ہوگا، امیر ہوگا؟ غریب ہوگا نا بھائی۔ جو منڈی میں آ کر آپ کے ساتھ دلالی کرے گا، چلو یار میری مزدوری ہو جائے تھوڑی، بھی غریب بندہ ہوگا، کوئی دیہاتی ہوگا غریب بندہ۔ منجی آ کر جو بیٹھے گا ٹرک کے اندر ڈال دو جانور گرے نہیں، وہ غریب ہوگا یا امیر ہوگا؟ بھائیو ایک جانور کی وجہ سے کئی غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو مثال وہ کئی مثالیں ہیں، ایک یعنی جانور کی پیدائش سے لے کر قربانی ذبح کرنے تک، چھریاں چاقو تیز کرتے ہیں، ٹوکے تیز کرتے ہیں، غریب ہوتے ہیں امیر ہوتے ہیں؟ بولے نا جی غریب ہوتے ہیں، ہاں جی ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ کو جو جانور کسائی آ کر ذبح کر کے دیکھو کہ عمومی طور پر غریب ہوتے ہیں، جہاں سیزن لگتا ہے غریب ہوتے ہیں۔ یہ سارا کس کا فائدہ ہے؟ غریبوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ قادیانی، رافضی یا ہمارے دینی شعائر کے دشمن ہیں، کیونکہ یہ سنیوں کے اہل سنت کے شعائر سارے، لہٰذا ان کی ان کے ساتھ نہیں لگتی، وہ ان کو خراب کرنے کے لیے جب بھی موقع آتا ہے بیچ میں کچھ جڑیاں چوہے چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے پیرول پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو انویسٹمنٹ کر کے لوگوں نے لگایا ہوا ہوتا ہے، جیسے غامدی ہے، یہ کیا کہتے ہیں، یہ مرزا ہے، چیلا مانا، یہ پیرول پر ہوتے ہیں، جن کو بچے چبورے نہیں کہتے، بچے چبورے مداریوں نے بچے چبورے رکھے ہوتے ہیں، پہلے میدان گرم کرتے ہیں، تو یہ لوگ پیرول پر ہوتے ہیں، خریدے ہوئے ہوتے ہیں، یہ لوگ ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو ذہن ایسے بنا لو کہ جو اصل کام میں ان سے رہ جائیں، جو اصل کام میں ان سے رہ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حج عمرہ کرنا، قربانی کرنا، یہ عبادتیں کرنا، ایک تو اللہ راضی ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی کیا ہے، ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ کر دیا ہم کسی کی نہیں مانتے، وہ الٹا لٹک جائے نا، یہ نہیں کہ یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ نقصان ہے، اس کی نہیں مانتے، بس سیدھی بات، سیدھی بات۔ مثال ہے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، فوجی کو کہتے ہیں نا بھائی تمہیں بارڈر پر جا کر فائر کرنا ہے، اب وہ اپنے کمانڈنگ آفیسر نے پوچھا کہ میں فائر کروں گا، آگے کسی بندے کو لگ جائے گی، کبھی کسی نے پوچھا؟ بندہ زخمی ہو جائے گا، میں فائر کروں گا، یہ گولی جو ہے نا 200 روپے کی ہوتی ہے، میرے ملک کا نقصان ہوگا، وہ موٹر کا ہے، گولا کئی لاکھ کا ہوتا ہے، تو پوچھا کسی نے؟ بولے نا کیوں نہیں پوچھتے بھائی، کیوں نہیں پوچھتے؟ کام یہی ہے، ہم اسی کام کے لیے آئے ہیں، ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ ہم حج عمرہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ دنیا جہان کا عقل مند ہو نا، اس کی بات سے لفظ سونے کے بندے ہو، ہم اس کی بات نہیں ماننے گے۔ اگر وہ کہے گا قربانی نہ کرو، غریبوں کو پیسہ دے دو، وہ کہے حج عمرہ نہ کرو، جس کا یہ کرو، اس کی بات بالکل نہیں مانیں گے، الٹا لٹک جائے نا، اس کی بات نہیں مانیں گے، بس
اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا